أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ زیر درس آیات طیبات میں بنی اسرائیل کو قتل ناحق کی شدت اور برائی سمجھانے کے لیے انسانی دنیا کے پہلے قتل اور اس کے نتائج سے آگاہ کیا گیا۔ چنانچہ آپ نے سنا کہ کس طرح اور کس بنیاد پر حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا۔ قتل کے بعد اب قابیل سوچ میں پڑ گیا کہ اس لاش کا کیا کروں؟ انسانی دنیا میں اس سے پہلے قتل بھی نہیں تھا اور انسانی دنیا میں اس سے پہلے لاش ٹھکانے لگانے کا کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، کوئی مثال بھی نہیں تھی۔ سوچ میں پڑ گیا۔ اللہ جل شانہ نے ایک کوے کو بھیجا، اس کے ہاتھ مردہ کوا تھا، اس نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو دفنا دیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، اللہ نے کوے کو بھیجا جس نے زمین کھودی تاکہ اسے دکھائیں کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش دفن کرے۔ یہ ماجرا دیکھ کر قابیل نے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ قال یا ویلتى اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فأواری سوءۃ اخی فاصبح من النادمین، کہنے لگا افسوس مجھ پر کہ میں اس کوے سے بھی گیا گزرا ہوں، اب اس کوے نے آ کر مجھے راہ دکھایا کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو کیسے دفن کروں۔ ندامت ہونے لگی، پچھتانے لگا، لیکن یہ ندامت قتل ناحق پر نہیں تھی، بھائی کو قتل کیا اس پر نہیں تھی، اپنی عقل کی کمی پر تھی کہ جو بات مجھے سمجھ نہ آ سکی وہ بات مجھے کوے نے سمجھائی، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل، قتل ناحق بڑا جرم ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا ہے، اسی بنیاد پر بنی اسرائیل کو سمجھایا گیا انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، قتل ناحق اتنا بڑا جرم ہے، کسی نے بھی کسی کو ناحق قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، اس نے قتل کا رستہ کھول دیا۔ جس نے بھی زمین میں فساد مچایا لڑائی جھگڑے کے ذریعے، حضرات انبیاء کرام کا انکار، ان کے رستے میں رکاوٹیں ڈالنا، دوسروں کو بھی گمراہ کرنا، یہ بھی فساد، تو گویا بدامنی کا دروازہ اس نے کھول دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اور کسی نے تقاضے کے باوجود
اپنے ہاتھ کو ناحق قتل سے روک لیا، اس نے گویا ایک انسان کو نہیں پوری انسانیت کو حیات بخشی، دوسروں کے لیے بھی سبق بن گیا کہ یوں اپنے آپ پر جبر کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور کسی کے ناحق خون سے اپنے ہاتھوں کو نہیں رنگتے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، بنی اسرائیل کے پاس اللہ کے پیغمبر معجزات لے کر آئے، روشن دلائل لے کر آئے۔ چاہیے یہ تھا کہ یہ پیغمبر علیہ السلام کے دلائل سن کر، معجزات دیکھ کر ہدایت پاتے، ایمان لاتے، سیدھی راہ پکڑتے، جنت کے مستحق بنتے، مگر افسوس ثم ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون، ان میں اکثریت زمین میں اسراف کرنے والی تھی، حد سے آگے بڑھنے والی تھی۔ انبیاء کرام کا انکار بھی اسی میں، ان کا ناحق قتل بھی اسی میں، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انکار، ان کے خلاف سازشیں بھی اسی میں۔ ہدایت پانے کے بجائے وہ اس خرابی کے رستے پر چل پڑے۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔